کچھ بھی پڑھ لو، کچھ بھی کر لو. ہاں یہ بات جو ہے نا کنویں کا مینک واق واقع کنویں کی طرف جاتا ہے. میری جو ہے نا آپ نے لاسوال سمندر پر اگر آپ نے اس حقیقت کو مانا ہے تو اس تو تمام حروفوں کو تیاگنا پڑے گا، تمام نمبروں کو چھوڑنا پڑے گا، تمام گنتیوں کو چھوڑنا پڑے گا، تمام ہر چیز کو چھوڑنا پڑے گا، ہر چیز کو اور ایسی چیز کو ڈھونڈنا پڑے گا جسے آپ دھیان اتیت کہتے ہو کہ اپنے دھیان کو بھی ختم کرنا پڑے گا. اپنے یہی سمجھنا پڑے گا کہ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہی ہے. پھر آپ کو اس خیال میں جانا پڑے گا. پھر یہ حروف جو ہے یہ بھی ایک پاس کی پرواز بھی ایسا ہی ہے، یہ اپنے جہانوں تک لے کے جاتے ہیں اپنے. ان کا ایک ایریا ہے، ان کا اثر ہے، اثر ہے. کوئی ایسا حرف ہے ہی نہیں جس میں اثر. حروف مقطعات جو پڑھ کے جو کہو وہ کام ہوتا ہے، وہ ایک حد تک ہے، ایک لیکن اگر آپ اس علم کو ڈھونڈیں گے مجھے اللہ کی ذات مل جائے یا خدا مل جائے تو پھر یہ کسی بھی حروف میں طاقت نہیں ہے کہ آپ کو وہاں تک لے جا سکے. یا کسی میں وہ یہ طاقت نہیں ہے. بس آپ کو تلاش کرنی پڑے گی، تلاش اور سب سے پہلے خود میں ڈھونڈنا پڑے گا. اور صرف آپ کو اور نہیں، ہر انسان کو، ہر انسان اس بات سے پہلے عکس اول کو ڈھونڈو، اس نور کو ڈھونڈو، پھر حروف کی طرف ہم آئیں گے. پھر ہم کیونکہ لفظ بعد میں بنے ہیں، جیسے گنتیاں بھی بعد میں بنی ہیں، ہر چیز بعد میں بنی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ذات آتی سے پہلے تھی. اللہ تعالیٰ خیال کریں. ایسے قرآن پاک کی آیات ہے جو اس میں لکھا ہے وہ بھی آپ کے، وہ بھی وہی آپ کے. بائبل بھی تھی، توریت بھی تھی، ہر چیز تھی، پر کتابیں بھی بعد میں اتری ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب سے پہلے وہی تھی. یہ میں سچ لکھا ہے کہ لامی علیہ ولا یہ سب بات صورت اخلاص میں اس کی سچی صفت ہے. یہ سچی اگر آپ لامی علیہ ولام یولد کو بھی ہم پکڑ لیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا حقیقی مالک کون ہے، ہمارا حقیقی مالک. جیسے حضرت آدم کے ماں باپ نہیں تھے، حضرت آدم کے، لیکن وہ مٹی سے بنے. اس کا مطلب کوئی چیز تو اس سے پہلے تھی نا جس سے وہ بنا جو ہے بات کرنے والی ہے. ہم نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے جو ان تمام علوم سے باہر ہے، جو تمام نہ وہ شریعت میں، نہ وہ طریقت میں، نہ وہ حقیقت میں، نہ وہ معرفت میں، نہ وہ فقر اس کے قریب ہے. ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس اصل کی طرف جانا پڑے گا. اس مقصد یہ آپ کو ایسے ہی کہ اللہ نے ایک کھیل کھیلی ہے، ایک کھیل یہ ہے کہ اپنی پہچان کے لیے انسان کو بنایا ہے اور اسے اینک بھی وہ لگا دی ہے جس میں دکھائی کچھ نہیں دیتا. معاف کیجیے گا، جو اینک کا چشمہ ہے نا وہ اتارنا پڑے گا. اس کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے، ید اللہ فوق ایدی ہے. ید اللہ میں نے اپنے دو ہاتھوں سے آدم کو بنایا. اس کے ہاتھوں کا بھی قرآن میں ذکر ہے، لیکن وہ انسان کی طرح کے نہیں ہے، وہ انسان کی طرح کے نہیں ہے. اس کے ہاتھ، اس کا جسم ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان بیٹھا. جیسے کہہ لو جیسے آپ ایک بادشاہ تھا، پورا ملک اس کے ہاتھ میں تھا، یعنی اس کے قبضے میں تھا. اس کے قبضے، اب یہ ظاہری نہیں پورا ملک ایک آدمی کے ہاتھ میں تھا، یعنی اس کے قبضے میں تھا، اس کے حکم میں تھا، اس کے یہاں مراد یہ ہے، یہاں مراد یہ ہے. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو پاک ذات ہے یہ وجود سے برتر ہے، وجود سے ماورا ہے. جیسا کہ مثل اس کے کوئی چیز نہیں ہے کوئی. لیکن وجود کا بھی ہم انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن اس کی آنکھیں بھی ہیں، لیکن وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے جیسے کہ انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں. جیسے کہ ایسی آنکھ نہیں ہے، وہ ایسا ہاتھ نہیں ہے جسے ہم دیکھ سکیں، جسے آپ مشاہدہ کر سکیں، جسے آپ وہ ایسا بالکل نہیں ہے انسانوں سے ملتا ہوا جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا اس کو دیکھنے کے لیے خود سے گزرنا پڑتا ہے، خود سے. ہاں ہاتھوں کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ انسان کا روپ ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے، ویسا نہیں ہے. برابر تو انسان سے بڑا آسمان ہے جس میں وہ گھوڑا ہے. یہی بات ہے نا.